الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد الحمد والسلام مبارک کی اس نشست میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی آپ کا نام مبارک عبداللہ ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور آپ کے جو معروف القاب ہیں ان میں سے ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے۔ آپ کے جو القاب ہیں یہ خود اللہ اور اس کے رسول کے آپ کو عطا کرتا ہے۔ حضور سید عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر آپ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیے ہوئے، یعنی اللہ کا آپ پر اتنا فضل ہے کہ جہنم آپ کے نزدیک ہی نہیں آئے گا۔ تو سرکار نے آپ کو عتیق اللہ کہا تو اس وجہ سے آپ کا لقب مبارک عتیق پڑ گیا۔ اور صدیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، معراج سے واپسی پر رب العالمین نے جب مانا کہ لوگوں کو یہ معراج کی واقعات بتائیں تو عرض کی کہ مالک کریم میری باتوں کو کون مانے گا؟ اتنے محیر العقول واقعات لوگوں کی عقلوں سے ماورا یہ داستانیں ہیں، کون انہیں مانے گا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے ابو بکر ضرور مانے گا اور وہ صدیق ہے۔ تو آپ کا نام صدیق اس لیے ہے کہ سرکار کی ہر بات کی آپ نے تصدیق کی، اور عتیق اس لیے ہے کہ سرکار نے یہ لقب دے دیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو آزاد کر دیا۔ اور آپ کا کنیت مبارک ابو بکر، ابو بکر کا مطلب ہی ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملہ میں پہل کی، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بھی آپ کا نمبر انبیاء کے بعد پہلا۔ ساری امتوں میں صدیق اکبر جیسا کوئی شخص نہیں ہے۔ اسلام لانے میں بھی پہل کی ہے، سرکار سے تعلق بنانے میں بھی پہل کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2-2.5 سال سرکار سے عمر میں چھوٹے تھے، اور بچپن میں ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کا تعلق تھا، دوستانہ مراسم۔ سرکار نے ابھی اعلان نبوت فرمایا ہی نہیں، اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات دوستانہ تھے سرکار کے ساتھ۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر کو اللہ نے جو فطرت عطا فرمائی، جو مزاج عطا فرمایا، اور جس قسم کے خیالات اور تصورات والا ذہن عطا فرمایا، وہ تھا ہی ایسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کی دوستی بنتی۔ آپ نے ساری زندگی اسلام
لانے سے پہلے یا اسلام کا ظہور ہونے سے پہلے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب نوشی نہیں فرمائی. یعنی جو معاشرے میں عام مروجہ بیماریاں ہیں اور جن کو بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا، جو تقریباً ہر گھر کا رواج ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت سلیمہ اتنی ہے کہ آپ اس دور میں بھی ان کو کبھی عمل سمجھا کرتے اور آپ ان قباحتوں کے کبھی قریب بھی نہیں گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اتنا پاک اور صاف مزاج اور اتنی طہارت والی فطرت آپ کی، اس لیے بچپن میں ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی اور تعلق، اور جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجارتی سفر کے سلسلے میں یمن گئے ہوئے تھے. یمن سے جب واپس آئے تو کفار مکہ بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے. جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سفر سے کافی عرصے بعد واپس آئے تو رشتہ دار، محلے دار، گلی کے لوگ، دوست احباب ملاقات کے لیے آتے ہیں. آپ سے ملاقات کے لیے لوگ آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے شہر کے حال احوال پوچھنے لگے کہ کوئی نئی تازی. لوگوں نے کہا کہ نئی تازی یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں صدیق اکبر کو خوب بڑکایا گیا، کان بھرے گئے کہ دیکھو نئے دین کا اعلان کر دیا اپنے نبی ہونے کا، اتنے خدا ہیں، ہر گھر میں خدا ہے، وہ ایک خدا کی بات کر، کان بھرے گئے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں لگے کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو جو وہ کہتے ہیں وہ برحق ہے. چنانچہ یوں ہی وہ کفار اٹھ کر اپنے گھروں میں گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، بارگاہ رسالت میں پہنچے اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. پوچھا آپ کی تبلیغ اور تعلیم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کیا، سرکار کی رسالت کا بھی اقرار کیا، اور بغیر کوئی معجزہ طلب کیے، بغیر کوئی دلیل طلب کیے، بغیر تردد اور توقف کیے، سوچو بچار کا بھی وقت نہیں لیا. یعنی معجزہ بھی نہیں طلب کیا، خود سوچو بچار کا بھی ٹائم نہیں لیا. جو ہی سرکار کی زبان سے یہ سنا اسی وقت سرکار کی تصدیق کر دی. سرکار کی تصدیق، سرکار کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہے کہ سرکار خود اس تصدیق کی، اس مزاج کی داد دیا کرتے تھے. سرکار ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر جس نے بھی ایمان لایا ہے، جو بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی حلقہ غلامی میں آیا، ہر ایک نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے تو اس نے کلمہ پڑھا، معجزات دیکھے، ٹائم لیا، سوچو بچار کی. صرف ابو بکر وہ ہے کہ جو ہی میری زبان سے اس نے سنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس نے نہ معجزہ مانگا ہے نہ کوئی توقع کیا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد سرکار سے تعلق مزید پختہ ہوا. دوستی تو بچپن سے ہی تھی، تعلقات تو ابتدائے عمر سے ہی تھے، لیکن اب تعلق اتنا پختہ ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن میں 2 دفعہ سرکار ہمارے گھر میں جلوہ فرما نہ ہو. سرکار ہر روز 2 دفعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فرما ہوا کرتے ہیں. ویسے تو آپ نے یہ سنا ہوگا، حدیث پاک بھی ہے کہ ذوالغبن تزداد حبا، کہ کبھی کبھی ملاقات کریں تو محبت برقرار رہتی ہے. ہر روز یا ہر وقت کی ملاقات کریں تو وہ بے تکلفی پہلے بنتی ہے، اور پھر بے تکلفی کی وجہ سے وہ محبت کے جذبات سلامت نہیں رہتے. پھر لوگوں کی خامیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، عیب بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تعلقات اس طرح استوار نہیں رہتے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی ملا کرو، تعلقات نبھتے رہیں گے. باقی لوگوں کے بارے میں تو یہ قاعدہ کلیہ ہی ہوگا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی محبت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 2 دفعہ روزانہ ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں
اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کمی کا تصور بھی نہیں، کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضور کے ساتھ اور حضور کی محبت حضرت صدیق اکبر کے ساتھ اتنی بے مثل اور اتنی بے مثال ہے کہ آج کسی کی انتہائی محبت کو بیان کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا یار غار ہے، یعنی حوالہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دے کر کہا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی محبت ہے، یہ فلاں کا یار غار بن گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین صحابی ہیں، وہ مکرم ترین صحابی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی درجہ بندی کرتے ہوئے جن کا سب سے پہلے نمبر پر نام آتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آل فرعون کا ایک مومن کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ بندہ ایمان لے آیا تھا، وہ فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے سختیاں کی، پابندیاں لگائیں، آپ کو سزا دینے کے منصوبے بننے لگے، تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، فرعون کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے اس مومن نے اپنے ایمان کو ظاہر تو نہیں کیا، ایمان چھپاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ طرفداری کرتا رہا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات کے اندر آل فرعون کے اس مومن کا تذکرہ موجود ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس مقام پر کافی تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس نے یہ کہا جب اس کے نبی پر سختیاں آئیں تو وہ اپنے ایمان کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر طرفداری تو کرتا رہا، لیکن یہ جرأت نہیں پیدا ہوئی کہ اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دے، ان سختیوں کا رخ اپنی طرف موڑ لے، وہ یہ نہ کر سکا۔ البتہ اتنا اس نے ضرور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بری سوچ رکھنے والوں، اے فرعونیوں، اگر یہ سچے ہیں تو پھر تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، سزا نہیں دینی چاہیے، پابندیاں نہیں لگانی، اور اگر یہ سچے نہیں ہیں تو جو یہ رب کے بارے میں دعوے کر رہے ہیں وہ خود انہیں سزا دے دے گا۔ اس انداز سے اس نے طرفداری کی۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ وہ مومن آل فرعون جس کی شان کے اندر قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، بتاؤ وہ مومن افضل ہے یا ابو بکر افضل ہے؟ اب ظاہر ہے جس کی شان اللہ کا قرآن بیان کرے اور صرف ایک دو لفظوں کے ساتھ نہیں، کئی آیات کے اندر اس کا مفصل تذکرہ موجود ہو، اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ افضل ہے یا صدیق اکبر افضل ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ افضلیت کی بات کا معاملہ تو یہ ہے کہ مومن آل فرعون جیسے لوگوں سے دنیا بھر کی جائے، اتنے مومن آل فرعون ہوں تو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لمحے کے برابر ان کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے نبی پر جب مشکل وقت آیا تو وہ اس سختی کو اپنی طرف نہ پھیر سکے، اپنے ایمان کا اعلان نہ کر سکے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب مکہ مکرمہ میں سختی والا دور تھا تو اس وقت صدیق اکبر نے صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں کیا، صرف اعلان نہیں کیا بلکہ سرکار کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو اور سرکار کی طرف آنے والی سختیوں کو صدیق اکبر نے اپنے سینے پر برداشت کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کلمہ پڑھنا اور ایمان کا اعلان کرنا مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کے اندر موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھے، لیکن اس دور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر اپنے ایمان کا اعلان بھی فرماتے ہیں، اور جب آپ اعلان فرماتے ہیں، دین کی تبلیغ فرماتے ہیں تو کفار مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے،
اتنا آپ پر تشدد کیا، اتنا آپ پر تشدد کیا کہ روایات میں یہ ہے کہ آپ کا ناک آپ کے رخساروں سے جدا نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ فرق ہی مٹ گیا، اتنی سوجن ہو گئی کہ چہرے کے خط و خال ہی تبدیل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گئے۔ جو ہی ہوش آیا آپ کی زبان پر بے ساختہ جو پہلا کلمہ نکلا وہ یہ تھا کہ میری چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ جب آپ کے خاندان کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم تو ان کی ہمدردی کرنے آئے اور انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، پھر بھی ان کی بات کرتے ہیں، وہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کے قریب بیٹھی تھی، آپ ان سے بار بار پوچھتے کہ میرے حضور کا کیا حال ہے۔ والدہ نے تسلی دی کہ حضور خیریت سے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، جب تک میں جا کر مل نہیں رہتا اس وقت تک میرے دل کو چین نہیں آیا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اس امت میں ہی نہیں ساری امتوں میں سب سے افضل مقام و مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے اور سرکار کی دین کی خدمت کے لیے حضرت صدیق اکبر نے جو قربانیاں دی وہ بھی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جب مسلمانوں پر سختیوں کا دور تھا، اس وقت کثرت سے مظلوم فقراء غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیے، اس لیے کہ ان کے غلامی کی وجہ سے، ان کے پسماندہ ہونے کی وجہ سے، دوسروں کے زیر تسلط ہونے کی وجہ سے کافر ان پر سختیاں کرتے ہیں۔ تو جب انہیں خرید کر آزاد کر دیا جائے گا تو ان کے زیر تسلط نہیں رہیں گے، ان پر سختیاں نہیں ہوں گی۔ چنانچہ کافی سارے غلاموں کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا کہ یہ اپنا کھلم کھلا دین پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا، اور بھی بہت سارے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ جب آپ اس طرح کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تو کسی نے کہا کہ جناب، لوگ باتیں کرنے لگے کہ ان کا کوئی احسان ہوگا حضرت صدیق اکبر پر، اس لیے ان بیچاروں کی، ان مسکینوں کی حضرت صدیق اکبر مدد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں جس کو اتارنے کے لیے ابو بکر انہیں خرید کر آزاد کرتے ہیں، بلکہ ابو بکر تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پر یہ نیکی کرتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ کے دور میں آپ کے پاس جو مال تھا وہ مظلوموں کی خبر گیری پر خرچ ہوتا رہا۔ پھر ہجرت کا جو موقع آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان پر کھیل کر حضور کی حفاظت کر کے غیر معروف رستوں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ اور پھر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا حضور کی تشریف آوری سے پہلے ایسی تھی کہ اس کو یثرب کہا جاتا ہے، یعنی یہ بیماریوں کا گڑھ ہے۔ یہاں کی آب و ہوا ایسی ہے کہ جو بھی بندہ آتا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد جب حضرت صدیق اکبر مدینہ طیبہ میں قیام فرما ہوئے تو وہاں کی آب و ہوا سے متاثر ہو کر آپ بھی بیمار ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو سرکار پتہ لینے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے آئے، اور حضرت صدیق اکبر کی بیماری کو دیکھ کر سرکار نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، یہ جگہ جو بیماریوں کا گڑھ ہے، اب ہم یہاں آ گئے ہیں، اس جگہ کو دارالشفا بنا دے، یہاں مٹی کو، یہاں کی آب و ہوا کو بھی شفا والا بنا دے، اور یہاں کی بیماریوں کو یہاں سے نکال کر دور پھینک دے۔ چنانچہ صدیق اکبر کی بیماری کے پیش نظر سرکار نے دعا فرمائی تو مدینہ طیبہ کو دارالشفا بنا دیا گیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب بنے، اور پھر مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کا مرکز مسجد نبوی کی تعمیر کا مرحلہ درپیش ہوا۔ سرکار نے جگہ منتخب فرمائی کہ اس جگہ مسجد نبوی تعمیر کی جائے۔ وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی، حضرت سہل اور حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے سرپرست تھے حضرت سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سرکار نے وہ جگہ منتخب فرما لی تو اب جگہ کے حصول کے لیے بات چیت ہوئی تو حضرت سہل اور حضرت سہیل وہ کہنے لگے حضور ہم ویسے ہی پیش کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، یہ یتیم بچوں کی ہے، ہم تحفے کے طور پر نہیں لیں گے، زمین خریدیں گے۔ چنانچہ زمین خریدی گئی، اور وہ جو پہلا
سب سے اسلام کا مرکز مدینہ طیبہ میں بنا، اس کی جو قیمت لگی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ادا کی۔ مسجد نبوی کی جگہ حضرت صدیق اکبر نے خرید کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اور پھر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر کا مال ایسے تھا کہ سرکار جس طرح اپنے ذاتی مال میں تصرف فرمایا کرتے تھے، بغیر کسی سے پوچھے بلا تکلف بندہ خرچ کر دیتا ہے، تصرف کر دیتا ہے، جس طرح سرکار اپنے ذاتی مال میں تصرف کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کا مال بھی ہمیشہ حضور کے لیے حاضر رہتا۔ حضور اسی طرح تصرف فرماتے جس طرح ذاتی مال میں تصرف کیا جاتا۔ اور پھر جیش اسرا کے موقع پر آپ جاتے ہیں کہ جب دور کا سفر تھا اور گرمی کا موسم اور مسلمانوں کے پاس زیادہ سفر پورا نہیں ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں کل اساسات البیت، گھر کا سارا ساز و سامان، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار کر گوریے کا لباس پہن کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ اور کیفیت یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر سارا کچھ لے آئے ہو، کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے کہ نہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ گھر والے بھی کلاش نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ان کے دلوں میں تھی۔ اور شان ایسی تھی کہ اس کیفیت کو دیکھ کر عرش سے جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے ابو بکر کو بھی میری طرف سے سلام دو، اور میرے ابو بکر سے پوچھو کہ اے ابو بکر یہ جو اخلاص، للہیت، قربانی اور اثار کا جذبہ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کیفیت پر راضی بھی ہو کہ نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین جن کی رضا کے لیے پیغام بھیجتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سارا مال حضور کے لیے ہر وقت حاضر رہتا۔ اور سرکار یہ ارشاد فرمایا کرتے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے مجھے دیا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے کہ جس نے بھی مجھ سے جو حسن سلوک بھی کیا ہے، جو بھی نیکی والا معاملہ کیا ہے، میں نے ہر بندے کی مہربانی اور حسن سلوک کا بدلہ دنیا میں دے دیا، لیکن ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن عطا کرے۔ باقی ہر بندے کی ہر نیکی کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا۔ ابو بکر کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اللہ رب العالمین خود انہیں ان نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق اور سرکار کو ان پر اعتماد اتنا تھا کہ ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں آئی، اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو نہیں ہے، پھر آنا تمہیں عطا کر دیں گے۔ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو پھر مجھے کون دے گا؟ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ اگر آپ کہیں سفر پر ہوں یا موجود نہ ہوں تو کس سے مانگوں، کون دے گا؟ میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوبارہ آئے میں نہ ملوں تو ابو بکر کو مل لینا، وہ تمہیں دے دے گا۔ یعنی سرکار نے پہلے حضرت صدیق اکبر کو فرمایا بھی نہیں کہ یہ آئے گی اور یہ اس کی ضرورت پوری کر دینا، اعتماد اتنا اور ان کے مال کو اپنا مال سمجھنا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں تجھے نہ ملا تو ابو بکر سے مل لینا، وہ تیری ضرورت پوری کر دے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبت اور سرکار کا پیار ان کے دل میں اتنا تھا کہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد 1 سال گزر گیا، ایک دفعہ سرکار کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے اور صرف ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام الاول، کہ 1 سال سرکار ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمانے لگی، یعنی کوئی سرکار کا فرمان سنانا تھا۔ لیکن جو ہی سرکار کا نام آیا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ محبت والا جذبہ غالب آ گیا، فوراً زارو قطار رونے لگے۔ بس اتنا ہی جملہ کہا تھا، آگے جو فرمان تھا وہ بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کلام کا ربط ٹوٹ گیا، ہچکی بن گئی، زارو قطار روتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت بحال ہوئی
تو پھر یہی جملہ دہرایا کہ سرکار ایک دفعہ ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمانے لگے، ابھی اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی محبت میں یہ اس حد تک تھے کہ بعض اوقات سرکار کا صرف نام آتا تو زارو قطار گریا طاری ہو جاتا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے وہ جذبات غالب آ جاتے۔ سرکار کی رضائی والدہ ہیں حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ایک دفعہ سرکار کی اس رضائی والدہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں گئے۔ وہ ظاہر بہت بوڑھی تھی، سرکار کی رضائی والدہ تھی۔ جب یہ شیخین کریمین ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضور کے یار آئے ہیں، تو انہیں دیکھ کر حضور کی یاد تازہ ہو گئی، اور حضور کے وصال کو، حضور کی جدائی کو یاد کر کے حضرت ام ایمن وہ بوڑھی ماں وہ رونے لگی۔ اب یہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم انہیں تسلی دینے کے لیے کہنے لگے کہ اماں روتی کیوں ہو، ظاہر ہے یہ تو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور پھر سرکار ان کے لیے دو پہلو ہیں کہ ایک وہ ہمارے ساتھ رہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رب کے قرب خاص میں رہیں۔ تو ظاہر ہے سرکار کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ رب العالمین کے قرب خاص میں رہیں۔ ان الفاظ سے جب تسلی دینا چاہیے تو حضرت ام ایمن کہنے لگی کہ جانتی میں بھی ہوں کہ وہ پہلے سے بہتر جگہ پر ہیں، رب کے قرب خاص میں ہیں، لیکن میں اپنی محبت کو یاد کر کے رو رہی ہوں، اور میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جب تک وہ ہم غلاموں کے درمیان میں تھے رب کی وحی بھی آتی تھی، قرآن بھی نازل ہوتا تھا، جبریل بھی آتے تھے، وہ انوار و تجلیات برستے تھے، یہاں کا ماحول بقائے نور بنا ہوا تھا۔ اب وہ ساری بہاریں رخصت ہو گئی ہیں، بس یہ یاد کر کے رو رہی ہوں۔ حضرت ام ایمن نے سرکار کی جدائی کا نقشہ اس انداز سے کھینچا کہ حضرت صدیق اکبر بھی ضبط نہ رکھ سکے، یہ بھی زارو قطار رونے لگے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے یہ جذبات تھے، اور پھر صرف حضور کے ساتھ ہی نہیں بلکہ حضور کے خاندان کے ساتھ، حضور کے تعلق داروں کے ساتھ ان کی محبت کے جذبات ایسے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان کے ساتھ نیکی کرنا اتنا پسند نہیں جتنا حضور کے خاندان کے ساتھ نیکی کرنا پسند ہے۔ حضور کا خاندان مجھے اپنے خاندان سے زیادہ عزیز ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ یار غار ایسی طبیعت اور ایسی فطرت کا حامل ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد آپ کے معمولات کے اندر ظاہر کمی تو آئی نہیں، جو پہلے غرباء کی خبر لگی کے معاملات تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ جاری رہے۔ مثلا محلے کی، گلی کی کوئی یتیم بچیاں تھیں، ان کے والد کسی غزوہ میں شہید ہو گئے، تو ان کے گھر میں جو بکریاں تھیں ان بکریوں کا دودھ دھونے کی انہیں طریقہ نہیں آتا تھا، وہ وقت پر حضرت صدیق اکبر کے پاس لے آتی یا آپ چلے جاتے تو بکریوں کا دودھ ان بچیوں کو دھو کر دے دیا کرتے۔ یہ آپ بحیثیت والد ان کی یتیم بچیوں کی خدمت کیا کرتے۔ جب آپ خلیفہ بن گئے تو اب ان یتیم بچیوں کو فکر ہوئی کہ اب تو ظاہر ہے بہت ساری ذمہ داری آپ پر آن پڑی ہے، اور اب تو آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا، اب تو بہت بڑی سیٹ پر آپ چلے گئے ہیں، اب ہماری خدمت کون کرے گا، بکریوں کا دودھ کون دے گا؟ بیٹی نے پوچھا یتیم بچی نے کہ اب کون کرے گا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلے بھی میں ہی کرتا تھا، اب بھی میں ہی کروں گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بھی آپ کے معمولات کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ پہلے تجارت کرتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی کپڑے کے تھان اپنے کندھے پر اٹھا کر بازار لے جاتے اور تجارت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین